تھی کہ آج میں یہاں پر آؤں گا اور سمیٹوں گا کچھ بھی نہیں، میں بولنے کی نیت سے نہیں آیا. ٹیلی ویژن میں آپ مجھے دیکھتے ہیں، ویسے بھی آپ سنتے رہتے ہیں، مگر آج میں صرف سننے ہی کے لیے آیا تھا اور یہاں سے کچھ حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، اس لیے میں کارنر میں پیچھے ہو کے بیٹھا ہوا ہوں. تو پہلے سب سے سلیم صدیقی صاحب نے بڑا پیارا کلام پڑھا، تو انہوں نے جو وہ نور والا آیا ہے، نور لے کے آیا ہے، اس میں ایک شعر پڑھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ آقا کے در پر آ جاؤ تو ہر چیز مل جائے گی. اور اس کو شاعر نے کہا کہ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ ماں. جن لوگوں کو یہ شک ہے کرم ان کا ہے محدود، جن لوگوں کو یہ شک ہے کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ. اور پھر اس کے بعد مدبر بھائی نے بھی بڑا ہی پیارا کلام پڑھا، تو مدینے کی بات کی، تو مدینے کے بارے میں شاعر لکھتا ہے، ایک عاشق رسول لکھتا ہے کہ بختہ والا سمجھا اپنے آپ نو میں، یہ کدی آساں دی منزل قریب ہو جائے، جتے کرم نوازیاں کرے سبنا، پاگا والا کوئی اپنا طبیب ہو جائے. کملی والے دے صدقے دعا منگو، جے قریب کوئی ایسی نصیب ہو جائے، او سجن عمر جدائیاں وچ پیت چلی، جیوندے جیوندے مدینہ نصیب ہو جائے. عقل کہندی قیمت ہے کول تیرے، میرے نال یا دور تک لے چلا، عشق کہندا دل دیاں کھول اکھیاں، تینو دور تو نور تک لے چلا. عقل کہندی جے تو گل منے، تینو جنت دی حور تک لے چلا، اور عشق کہندا حوراں نو چھڈ ناصر، تینو درے حضور تک لے چلا. اور اس کے بعد میرے ایک بھائی نے بڑا ہی پیارا کلام پڑھا، اس میں بھی بہت سارے اشعار ذہن میں آ رہے تھے، تو انہوں نے ایک بڑی ہی پیاری بات کہی. دونوں ماشاءاللہ انگلش اسپیکر، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ ان کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے. ایک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ doesn't need your نماز، اللہ تعالیٰ doesn't need your روزے، اللہ تعالیٰ doesn't need your حج. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. صحیح بات ہے، یہ کمپلسری چیزیں ہیں، فرض ہے، نماز فرض ہے، نہ پڑھو گے تو گناہگار ہوگے. اللہ معاف فرما دے تو وہ غفور الرحیم ہے، مگر نہ پڑھو گے تو گناہگار ہوگے، سزا ملے گی. مگر نماز کی وجہ سے بندہ جنت میں جائے امپوسیبل ہے. نماز کی وجہ سے بندہ جنت میں نہیں جائے گا. روزہ فرض ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، نہ رکھو گے گناہگار ہوگے، رب سزا دے گا. ہو سکتا ہے معاف فرما دے، وہ غفور الرحیم ہے، مگر روزے کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤ گے. تو کس وجہ سے پھر جنت میں جائیں گے؟ نہ نماز سے وہ بندہ جنت میں جا سکتا ہے، نہ روزے سے بندہ جنت میں جا سکتا ہے، نہ اپنے نیک اعمال کی وجہ سے. اگر جنت میں جائے گا تو عشق رسول اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہی جائے گا. اس کے علاوہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ I perform all my life نماز so I will be in the paradise. No one can claim کہ میں جنت میں ہی رہوں گا، کوئی نہیں. نمازیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ارے کیا نمازوں کے اوپر تم اپنے فخر کرتے ہو، روزوں کے اوپر فخر کرتے ہو، کس کے اوپر تم فخر کرتے ہو؟ اگر میرے حبیب کے بارے میں سوچنا تو دور کی بات،
دور کی بات. اگر ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے تم نے اپنی آوازوں کو تھوڑا سا بلند کیا تو تمہارے اعمالوں کو ضائع کر دوں گا. ان تحبط اعمالکم، تو وار دے ہر شے یار اپنے تو. آخری باتیں اب کیونکہ نماز عصر کا وقت ہے. تو وار دے ہر شے یار اپنے تو، یہ جتنی عشق دی بازی یار دے نا دی نیت کھلو جا تینوں آکھن عشق نمازی. کیا نماز ہے. نماز میں ادھر ہم کھڑے ہوتے ہیں، ادھر ہمارے ذہنوں میں خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں. ہاں میں نے اس سے اتنے پیسے لینے، اتنے اسے دینے ہیں، اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، اب اس کا صلہ میں اس کو یہ ضرور دوں گا، اس کو پنشمنٹ دوں گا. برے وہ زندگی کے خیالات جو کبھی نہیں آئے وہ آتے ہیں تو نماز میں آتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہماری نمازیں وہ قبول ہے. ارے نماز تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون ویمنعون الماعون، کہ نماز وہ ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین، جس میں خشوع و خضوع ہوتا ہے. بندہ کھڑا ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے میں اپنے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں. I'm standing in front of my Allah and I should forget everything of the world. مجھے صرف اس وقت I have to talk my Allah, I have to talk my master. یہ نماز ہے. ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، نہ اپنا پتہ ہوتا ہے نہ جس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اس کا پتہ ہوتا ہے. تو بہرحال آخری جملے کہوں گا، اس کے بعد اجازت چاہوں گا. تو وار دے ہر شے یار اپنی تو، جے جتنی عشق دی بازی یار دے نا دی نیت کھلو جا تینوں آکھن عشق نمازی. تیرا یار کبے تو کنگرو پال ہے، پاوے فتوے لاوے قاضی، بلے شاہ جگ رس دے رس جاوے اسا یار نو رکھنے راضی. پنجے وقت نمازا پڑھیو تینوں لوکی آکھن نمازی. جنگ لڑ کے جد کرنو مریو تینوں لوکی آکھن غازی. چر بیٹھ جد انصاف دی کرسی تے تینوں لوکی آکھن قاضی. پر بلے شاہ تو کچھ نہیں کھٹیا یہ کیتا نہ یار نو راضی. اصل یہ ہے. اور ہم تو وہ ہیں کہ جہاں سید زادوں کا پتہ چلتا ہے. میرے ساتھ جناب افتخار صاحب تھے، انہوں نے مجھے فون کیا کہ کر صاحب کیا ہے پروگرام. تو میں نے کہا کہ جناب میں تو کل رات کو بھی وہ 1 بجے میں گھر پہنچا ہوں، صبح 8:30 سے نکلا ہوں پڑھانے کے لیے، لیکن جانا ہے. تو ان کی مہربانی، انہوں نے کہا میں نے بھی جانا ہے، شاہ صاحب کی زیارت کریں گے، جا کے ان کی گفتگو سنیں گے، بہت ساری رحمتوں کو سمیٹیں گے. تو اب یہ میں جو جملہ کہنے لگا ہوں یہ ان کی طرف سے کہنے لگا ہوں. ہم یہ کہتے ہیں ہم سید زادوں کے غلام ہیں، آل رسول کے غلام ہیں، ولیوں کے غلام ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم جنت میں اپنے علم کی وجہ سے، اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جائیں گے. ہاں جائیں گے تو ان اللہ والوں کے پلڑا پکڑ کر چلے جائیں گے. ہم یہ کہتے ہیں سارے رل کے دعا منگو کہ ہر دل وچ نیک خیال وسے. شانہ والی دھرتی او وسدی رہے جتھے آمنہ دا سوہنا لال وسے. نجف کربلا وسے بغداد نگری، پانی پت اجمیر خوشحال وسے. شرق پور شریف وسے وسی وسے کل ولیہ دا حال کال وسے. سردار اللہ دی شاہی ہمیش قائم، شرق غرب شمال جنوب وسے. پس رل کے سارے دعا منگو کہ ہر دل وچ نیک خیال وسے. واہ خدا ونانی